اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ یہ سورہ بقرہ کی 21 نمبر اور 22 نمبر کی آیت ہے۔ یہاں پر ارشاد ہے یا ایھا الناس، مقصد کے سارے لوگوں کو خطاب کیا اللہ نے یہاں پر کہ یا ایھا الناس، پوری دنیا والوں کو یہ خطاب ہے۔ قرآن کریم میں کہیں تو یا ایھا الذین آمنوا، مقصد کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، لیکن یہاں پر پوری دنیا والوں کو، سارے لوگوں کو خطاب ہے یا ایھا الناس۔ پھر آگے ارشاد ہے اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، مقصد کہ تم صرف اپنے پروردگار کی پرستش کرو جس نے تم کو بھی پیدا کیا، تمہارے اگلے لوگوں کو، یعنی ہمارے باپ داداؤں کو، دوسری قوموں کو، دوسرے لوگوں کو، ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا۔ ارشاد ہے کہ اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم صرف اپنے پروردگار کی پرستش کرو جو جس نے تم کو بھی پیدا کیا، تمہارے پہلے لوگوں کو بھی، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ آگے ارشاد ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا۔ زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا۔ زمین کو جب فرش بنایا تو اللہ نے خوبصورتی کے ساتھ بچھا دی زمین کو۔ زمین پر اللہ تعالیٰ نے نہروں کو جاری کر دی، اللہ نے پہاڑوں کو لگا دیا، دریاؤں کو بہا دیا، سمندر کو بہا دیا، درختوں کو، پہاڑوں کو لگا دیا، اور اس دریا کے ذریعے سے لوگ ایک وطن سے دوسرے وطن تک پہنچتے ہیں، ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف پہنچتے ہیں، اور روزی بھی تلاش کرتے ہیں سمندروں میں، دریاؤں میں۔ تو اللہ نے یہاں پر خلاصہ کیا ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، زمین کو اللہ نے بچھا دی، فرش بنا دیا، اور والسماء بناء، اور اللہ نے آسمان کو چھت بنایا، تو زمین کو بھی خوبصورتی بخشی اور آسمان کو بھی اللہ نے خوبصورتی بخشی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رات جب ہوتی ہے اور کبھی 14ویں کا چاند ہوتا ہے تو کیسا چاند کا نور کتنا عجیب سا لگتا ہے، اور اسی طرح ستارے جگمگاتے ہیں، چمکتے ہیں، تو اللہ نے آسمان کو بھی خوبصورتی بخشی۔ صبح جب ہوتی ہے تو سورج نکلتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں، عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا کہ زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر اللہ نے آسمان سے پانی برسایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی بھی برسایا اور پھر زمین کو سیراب کیا، زمین سے پھلوں کو نکالا، ثمرات یعنی پھلوں کو نکالا، رزقا لکم، تمہاری روزی کے لیے۔ ویسے نہیں بنایا اللہ نے، آسمان سے پانی بھی اللہ نے برسایا، زمین کو سیراب کیا، پھلوں کو نکالا، رزقا لکم، تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ جتلاتے ہیں، اپنی نعمتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پھر جب تم جانتے ہو ساری چیز تو تم میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، میرے ساتھ اور کسی کو خدا مت بناؤ، کسی کو پروردگار مت بناؤ، جبکہ میں نے ساری چیزوں کو کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا یہاں پر اظہار کرتے کہ دیکھو تم کو میں نے پیدا کیا، تمہارے اگلے لوگوں کو میں نے پیدا کیا، آسمان سے میں نے پانی برسایا، زمین کو خوبصورت بنا دی، آسمان کو خوبصورت بنا دیا، آسمان سے پانی برسایا، تمہارے لیے پھلوں کو نکالا، اور زمین سے کیسی کیسی چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کر دی۔ تو جب تم جانتے ہو کہ ساری چیزوں کا بنانے والا میں ہوں، پیدا کرنے والا میں ہوں، پھر جاننے کے باوجود جان بوجھ کر کے میری پاک ذات کے ساتھ اور کسی کو تم شریک مت کرو اور خدا مت بناؤ، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، میرے ساتھ کسی کو کمپیئر مت کرو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بڑی محبت کے ساتھ ان باتوں کو پیش کرتے ہیں تاکہ بندہ سمجھے اور اس پاک ذات کی طرف ایمان لے آئے، اس پر یقین کرے اور اس سے محبت کرے اور اس کی طرف توجہ کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان آیتوں کے بارے میں خلاصہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی بندے کو، نہ کسی مخلوق کو، کوئی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک مت کرو۔ اور یہ بھی خلاصہ فرماتے ہیں کہ نہ اس کی ذات میں نہ صفات میں، نہ ذات میں صفات میں۔ ذات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک تنہا ہے، ہر چیز کو بنانے والا، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کی پرورش کرنے والا، پروردگار بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے، خالق بھی وہ ہے۔ اس لیے اس پاک ذات کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ اچھا، اب انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا، ہر انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا، لیکن ہر انسان کو اپنی ماؤں کے پیٹ سے پیدا فرمایا، سوا کہ یہ بات الگ ہے کہ کبھی خیال دماغ میں آ سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا کو تو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ تو اللہ نے اپنی قدرت بتائی ہے، اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے، نظارہ پیش کیا ہے کہ دیکھو دیکھو اے لوگوں، میں ماں باپ کا بھی محتاج نہیں ہوں، اگر میں چاہوں تو بغیر ماں کے بھی پیدا کر دوں، بغیر باپ کے بھی پیدا کر دوں، بغیر ماں اور باپ کے بھی پیدا کر دوں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نظارہ پیش کیا ہے، اور جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہیں تو اپنی ماؤں کے پیٹ سے پیدا، ان کی ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ لیکن اللہ یہ ساری چیزوں سے پاک ہے، اللہ کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا نہیں ہے، وہ انڈیویجول ہے، انفرادی طور پر اپنی ذات میں بالکل پاکیزگی کے ساتھ ہے۔ اللہ کسی ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا، اور نہ اللہ کی اولاد ہے، نہ خود پیدا ہوا کسی چیز سے، کسی پیٹ سے، اور نہ ان کی کوئی اولاد ہے۔ تو یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی ذات وہ ہے جس کو جو کسی کی اولاد نہیں، اور وہ خود بھی کسی کا اولاد نہیں۔ اب کچھ لوگوں نے بات بھی بنا دی کہ اللہ اولاد رکھتے ہیں، یہ بھی کچھ لوگوں نے باتوں کو پھیلا دی کہ اللہ اولاد رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کے منظر کو اللہ نے پیش کیا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے، دیکھا تو بالکل بستی ہلاک ہو چکی ہے، مکان گر چکے ہیں، تھوڑی دیر کے ٹھہر کر دیکھ رہے کہ یہ تو بستی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ دل میں یقین ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ پھر سے ان کو کھڑا کر دیں گے، لیکن تعجب ہوتا تھا کہ کس طرح کھڑا کر دیں گے اللہ کس طرح کھڑا کر دیں گے؟ بس وہاں پر تھوڑی دیر کے لیٹے تھے، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے روح قبض کر لی، اور 1-2 دن کے لیے 100 سال کے لیے قبض کر لی۔ 100 سال کے بعد پھر جب روح پیبس کر دی گئی اور پھر اپنی بستی کی طرف گئے تو لوگ تعجب کرنے لگے کہ وہی جیسے تھے ویسے نظر آتے ہیں، نہ بال میں کوئی فرق ہے، نہ بال سفید ہوئے ہیں، نہ جوانی میں کوئی فرق ہے۔ 100 سال کے بعد تو پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے خلاصہ کیا کہ 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے اسی حال میں رکھا مجھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے میرے جسم میں روح پیبس کر دی ہے۔ تو کچھ عرصے کے بعد شیطان نے بھی ورگلا دیا لوگوں کو کہ دیکھو یہ تو اللہ کا بیٹا ہے، بغیر 100 سال کے بعد کیا کوئی زندہ ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر یہ بات چلتے رہی، لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے یہ بات الزام لگا دی اللہ کی پاک ذات پر کہ اللہ اولاد رکھتے ہیں، اللہ اولاد رکھتے ہیں۔ تو سورہ مریم میں اللہ نے خلاصہ فرما دیا ہے، سورہ مریم میں ان چیزوں کا خلاصہ فرمایا۔ جب کوئی کہتا ہے کہ اللہ اولاد رکھتے تو اللہ جلال میں آ جاتے ہیں، اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ اولاد رکھتے تو اللہ جلال میں آ جاتے ہیں۔ سورہ مریم میں آخر میں خلاصہ ہے کہ کہتے کہ رحمان اولاد رکھتے ہیں، کہتے کہ رحمان اولاد رکھتا ہے، بے شک لائے تم ایک بڑی بھاری بات۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک تم لائے ایک بڑی بھاری بات۔ یہ بات ایسی ہے، یہ خلاصہ ہے آیتوں کا، کہ یہ بات ایسی بھاری بات ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جاوے، زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاوے، اور پہاڑ ریزہ ہو جاوے۔ اتنی یہ بھاری بات ہے، اتنا بڑا الزام ہے، اتنی بڑی بھاری بات ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو تھام کر رکھتا ہے۔ پھر خلاصہ کیا گیا ان آیتوں کے بعد میں اللہ نے خلاصہ فرمایا کہ اللہ کو لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے، اللہ کو لائق نہیں کہ اولاد رکھے۔ جتنی بھی آسمانوں میں چیزیں، سب زمین میں جتنی چیزیں، جتنی بھی مخلوق ہے، سب بندے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے خلاصہ ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نہ اس کی ذات میں نہ صفات میں، ذات میں بھی کسی کو شریک مت کرو، مقصد کہ وہ کہ اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ صفات کا بھی خلاصہ کہ صفات میں بھی صفات میں اللہ کی پاک ذات کی صفات میں بھی کسی کو شریک مت کرو۔ مثال کے طور پر آسمان سے اللہ پانی برساتے ہیں،
پانی کا برسانا اللہ نے اپنی قدرت میں رکھا ہے، پانی کا برسانا صرف اللہ نے اپنی قدرت میں رکھا ہے۔ ایک قطرہ بھی آسمان سے کوئی گرا نہیں سکتا، ایک قطرہ بھی آسمان سے کوئی گرا نہیں سکتا۔ ہاں سورہ رعد وغیرہ میں نظام ہے، فرشتوں کا نظام اللہ نے پیش کیا ہے کہ بادلوں کو ہکارتے ہیں اور پانی برساتے ہیں، جب جیسے اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ کام کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے غلام ہے، فرشتے بھی اللہ کے غلام ہے، اللہ کے حکم کے ماتحت یہ سارے کام کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے بغیر نہ یہاں کر سکتے نہ وہاں کر سکتے، ایک بال کے برابر نہ اس طرف کر سکتے نہ اس طرف کر سکتے، جو حکم ہے کہ اس کے ماتحت وہ کام کرتے ہیں فرشتے۔ تو یہاں آسمان سے پانی برسانا بھی اللہ کی قدرت میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قرآن کریم میں ذکر آتا ہے، نوح علیہ السلام نے قوم کے پیچھے بڑی محنت کی، لیکن قوم ضدی تھی، قوم ماننے کو تیار نہیں تھی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا، آسمان سے پانی برسنا بند ہو گیا، آسمان سے پانی اللہ نے روک دیا، اور اسی طریقے سے زمین کو اللہ نے اجاڑ کر رکھ دی، باغ اجڑ گئے، جل گئے، جانور مر گئے، اور یہاں تک کہ ان کی عورتیں بھی بانجھ ہو گئی، یعنی اولاد دینا بند ہو گیا، اولاد دینا وہ بند کر دی عورتوں نے۔ یہ جب پریشان ہو گئے تو اب یہ سارے کے سارے لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور اپنی پریشانی پیش کرنے کے، نوح ہم تو پریشان ہو گئے، ہم تو بڑے پریشان ہو گئے، کیا کریں، بہت بڑے پریشان ہو گئے، کیا ہوا؟ آسمان سے پانی برسنا بند ہو گیا، زمین ہماری اجڑ گئی ہے، جانور مر گئے، عورتیں بانجھ ہو گئی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام تو پیغمبر تھے نا، دل میں امت کے لیے بڑی محبت اور الفت رکھتے ہیں، سمجھانا شروع کر دیا پھر سے، ارے اے لوگوں تم کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ تمہارا پروردگار تم کو عزت دینا چاہتا ہے، تمہاری بخشش کرنا چاہتا ہے، تو پھر تم کیوں اللہ کی بارگاہ سے دور ہوتے ہو؟ تم اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ کی طرف معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ جب اللہ سے معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو عزت بھی عطا فرمائے گا، تمہاری توبہ کو قبول بھی کرے گا، تم کو معاف بھی کر دے گا، اور جب تم کو معاف کر دے گا تو آسمان سے برکت والی پانی بھی برسا دے گا، آسمان سے برکت والی بارش بھی برسا دے گا، اور پھر تمہاری زمین کو ہرا بھرا کر دے گا، تمہارے لیے نہروں کو جاری کر دے گا، سورہ نوح وغیرہ میں تلاش کرو، تمہارے لیے نہروں کو جاری کر دے گا، تمہاری مال اور لڑکوں کے ذریعے سے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہاں تک بشارت دے دی حضرت نوح علیہ السلام نے۔ معلوم تھا کہ قوم جو ہے لڑکوں کو زیادہ پسند کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ان چیزوں کو بھی پیش کر دیا کہ جاؤ بشارت دے دو، نوح جاؤ اپنی قوم کو بشارت دے دو کہ اگر معافی مانگیں گے تو ہم ان کو لڑکے عطا فرمائیں گے۔ یہاں سے پتا چلتا ہے کہ کسی کو لڑکی دینا یا لڑکا دینا وہ بھی اللہ کی قدرت میں ہے، اس میں کسی کی کچھ نہیں چلتی ہے۔ یہ الگ چیز ہے کہ بندہ دعا کرے اور اللہ سن لے، اس کی مرضی کی بات ہے، لیکن یہ معاملہ بھی اللہ نے اپنی قدرت میں رکھا ہے۔ تو قوم اس کے باوجود ضد میں رہی، آخرکار سننے کو تیار نہیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو غرق کر ڈالا سوا کے جو ایمان والے بندے تھے۔ تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ آسمان سے پانی کا برسانا اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کی قدرت میں۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے کہ جب ان کے زمانے میں پانی رک گیا تو قوم کو لے کر وادیوں میں، پہاڑیوں میں، بیابان جنگل میں جاتے تھے، گریہ زاری کرتے تھے، روتے تھے، اور پھر اللہ سے دعا مانگتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سن لیتے تھے اور آسمان سے پانی برسانا شروع ہو جاتا تھا۔ یہاں تک کہ آخری زمانے کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم ایک بار مسجد نبی میں ہے، ممبر پر موجود ہے، اور ایک دیہاتی داخل ہوا مسجد میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یہاں پر پانی کی بڑی قلت ہو گئی ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پانی برسا دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی رحمت بھرے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ لوگ پانی کے لیے پریشان ہیں، آسمان سے پانی برسا دے۔ اب تھوڑی دیر وین ہوئی تو بادل جم گئے، تھوڑے بادل جم گئے، اور اس کے بعد میں تھوڑی دیر کے بعد ہلکی پھلکی بوندا بانی ہونے لگی، اور اس کے بعد میں مسلدھار بارش برسنے لگا۔ اب یہ بارش جو برسنا شروع ہوا تو ایک دن دو دن نہیں، ہفتے بھر کے لیے برسا ہے۔ ہفتے بھر میں تو پانی اتنا بھر گیا کہ لوگوں کو آنے جانے کی دقت ہونے لگی۔ آخرکار پھر دوسرے جب جمعہ آیا ہے تو مسجد نبی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ پھر وہ دیہاتی آیا، اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم پانی اتنا گر چکا ہے کہ لوگوں کو آنے جانے کی دقت ہو رہی ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے پاس دعا کر دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے اپنے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر پانی کافی برس چکا ہے, اب ان بادلوں کو اور علاقوں میں تو پھیر دے, اور علاقوں کی طرف روانہ کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کو بھی اللہ نے قبول کی اور پھر بادل دھیرے دھیرے دوسرے علاقے کی طرف بڑھ گئے اور وہاں پر برسنا شروع کر دیا. مقصد کہنے کا کہ یہ سارے منظر ہمارے سامنے قرآن کریم کے اور سارے واقعات ہمارے سامنے اس لیے آتے ہیں کہ ہم کو احساس ہو کہ آسمان سے پانی کا برسانا صرف اللہ کی قدرت میں ہے. آسمان سے پانی کا برسانا صرف اللہ کی قدرت میں ہے. اولاد کا دینا بھی اللہ کی قدرت میں ہے. اولاد کا دینا بھی اللہ کی قدرت میں. یہ الگ چیز ہے کہ کوئی اللہ کا چہیتا بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے, ان کی دعا کو اللہ سن لے اور پھر اللہ کرم کر دے تو الگ چیز ہے. لیکن اللہ نے اولاد کا دینا بھی اپنی قدرت میں اپنے قبضے میں رکھا ہے. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آتا ہے قرآن کریم میں. بڑی عمر ہو چکی ہے, کمزور ہو چکے ہیں, سر کے بال بالکل پک چکے ہیں, سفید ہو چکے ہیں, لیکن دل میں ولولہ ہے کہ کاش کہ میرا بھی کوئی وارث ہوتا تو آگے دین کا کام کر سکتا تھا وہ. اب یہی خیال میں دعا بھی کرتے اللہ سے, لیکن یہی فکر میں کہ میرے بعد میں کوئی میرا وارث ہو جو سنبھالنے والا ہو, دین کا کام کرنے والا ہو. ایک بار مسجد میں جب داخل ہوئے اور جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ماں مریم اللہ کے ذکر میں اللہ کی عبادت میں ہے اور بے موسم پھل آسمان سے نازل ہو رہے بے موسم پھل آسمان سے نازل ہو رہے. اس منظر کو دیکھ کر ہکے بکے ہو گئے, تعجب کرنے لگے اور بچے کی طرح رونے لگے. اس منظر کو دیکھ کر بچے کی طرح رونے لگے اور دل میں احساس کرتے ہیں کہ جب مریم کو بے موسم پھل مل سکتے ہیں تو کیا مجھے بے موسم اولاد نہیں ہو سکتی ہے؟ اللہ جب مریم کو بے موسم پھل دے سکتے ہیں تو کیا بے موسم مجھے اولاد نہیں دے سکتے؟ اور پھر رو کر دعا کرتے ربی لا تذرنی فردا, اے اللہ مجھے تنہا مت چھوڑ, اللہ مجھے تنہا مت چھوڑ. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, اور تو بہترین ورثے والا ہے, تو بہترین ورثے والا ہے اللہ. اور یہ چپکے دعا کی ہے, عمر ہو چکی ہے, کمزور ہو چکی ہے, اس ضعیفی میں دعا مانگنی ہے تو خاموشی کے ساتھ دعا مانگی. خاموشی کے ساتھ جب دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سن لی اور ان کو لڑکا عنایت فرمایا. اور یا علیہ الصلوۃ والسلام پھر اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کا ذکر جو ہے سورہ مریم میں پیش کیا ہے. اذ نادى ربہ ندان خفیہ, کہ جب زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے پکارا تو اذ نادى ربہ, جب اس نے رب کو پکارا اور بالکل خفیہ طور پر پکارا, دھیرے دھیرے, اللہ مجھے اولاد عطا فرما, میرا وارث عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو بھی سن لی, بالکل خاموشی کے ساتھ دھیری دھیمی آواز سے کہا تو بھی اللہ نے سن لیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ ان منظروں کو اس لیے پیش کرتے ہیں کہ اپنی قدرت کو دکھانے چاہتے ہیں. اے میرے بندو, تم مجھے پکار کے کہو تب بھی میں تمہاری دعاؤں کو سن لیتا ہوں, خاموشی سے کہو تو تب بھی میں تمہاری دعاؤں کو سن لیتا ہوں, مجمع میں اگر کرو تب بھی میں تمہاری دعاؤں کو سن لیتا ہوں, تنہائی میں کرو تب بھی میں تمہاری دعاؤں کو سن لیتا ہوں, اور چپکے دل سے کہو تو دل کی تمہاری زبان کو, دل کی آواز کو بھی سن لیتا ہوں اور تمہاری دعا کو پوری بھی کرتا ہوں, تمہاری ضرورت کو پوری بھی کرتا ہوں. تو یہاں پر یہ ساری چیزوں کا خلاصہ ہے کہ بارش کا برسانا بھی اللہ کی قدرت میں ہے اور اولاد کا دینا بھی اللہ کی قدرت میں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی دعا مانگتے تھے ربی حبلی من الصالحین فبشرنا بغلام علیم. اللہ تعالیٰ کے پاس دعا مانگتے تھے, 80 سال کی عمر ہے, اور یہ دعا مانگتے تھے اللہ کے بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک نیک اولاد عطا فرما, اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما. اللہ نے ان کی دعا کو سن لی اور اللہ نے بشارت بھی عطا فرما دی. تو یہاں پر اولاد کا دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, لڑکی دینا, لڑکا دینا, یہ بھی اللہ کی قدرت میں ہے. زندگی اور موت کا مالک بھی اللہ ہے, زندگی اور موت کا مالک بھی اللہ ہے. زندگی بھی اس کے قدرت میں ہے اور موت بھی اس کے قدرت میں ہے. جتنے بھی انسان آتے, جتنی بھی مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ نے سب کو زندگی عطا فرمائے اور سب کو موت کی منزل بھی دکھا دی. سب کو اللہ تعالیٰ نے موت کی منزل بھی دکھا دی, لیکن اللہ حیات اور قائم رہنے والا ہے, وہی زندگی کا مالک ہے, وہی موت کا مالک ہے, وہ حیات اور قائم رہنے والا ہے. تو یہ ساری چیزوں کا ذکر ہمارے سامنے پیش ہوتا ہے. تو یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو, نہ اس کی ذات کے ساتھ شریک کرو, نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک کرو.
اور اگر ذات میں شریک کیا اور صفات میں شریک کیا تو ہے شرک اللہ کے ساتھ کسی کو کمپیئر کرنا. مثال کے طور پر آسمان سے پانی برسانا اللہ کے بس میں، ہم نے سمجھ لیا کہ فلاں بندہ برساتا ہے. زمین سے پیداوار نکالنا اللہ کی قدرت میں ہے، ہم سمجھتے کہ فلاں مخلوق نے کیا، فلاں بندے نے کیا. یہ ہو گیا شرک. اللہ کے ساتھ کمپیئر کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ گناہ کو ہرگز معاف نہیں کرتے. قرآن کریم اللہ نے ان چیزوں کا ذکر فرما دیا ہے. سورہ حج میں ہے کہ جس نے اگر شرک کیا، کسی نے اگر شرک کیا تو اس کی مثال ایسی ہے جس طریقے سے آسمان سے اس کو پھینک دیا گیا. قرآن کریم میں ہے سورہ حج میں کہ اگر کسی نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو کمپیئر کرتا کسی بات میں، آسمان کا بنانے والا، زمین کا بنانے والا، بارش کا برسانے والا، زمین سے پیداوار دینے والا، روزی دینے والا، اولاد دینے والا، سکھ اور دکھ دینے والا، زندگی اور موت دینے والا، اگر کسی کو سمجھ لیا، کمپیئر کر دیا تو شرک کا گناہ ہے. اور شرک کا گناہ اللہ معاف نہیں کرتے ہیں. اللہ قرآن کریم میں ہے کہ جس نے شرک کیا اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے اس کو پھینک دیا گیا. آسمان سے اگر کسی کو پھینک دیا جائے تو کیا اس کی حالت ہوئی؟ ہلاک ہو جاتا ہے. سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی ہے. سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی ہے. کیا نصیحت فرماتے ہیں؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، یا بنیا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک مت کرنا. اللہ کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک مت کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، یہ زبردست خطرناک گناہ ہے. لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ تعلیم فرمائی اور اولاد کو دی ہے. یہ تعلیم تو اولاد کو دی ہے، لیکن یہ الفاظ جو اللہ نے پسند کیے اور قرآن کریم میں شامل کر دیے گئے. قرآن کریم میں اللہ نے ان باتوں کو شامل کر دی. مقصد کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہم کو بچانا چاہتے ہیں، ہم کو بچانا چاہتے ہیں، ہم کو تلقین کرنا چاہتے ہیں کہ میری ذات کے ساتھ کسی کو تم شریک مت کرو. اللہ نے یہ چیزوں کو قرآن کریم میں درج کیا ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت لقمان نے تو اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، لیکن یہ نصیحت صرف بیٹے کے لیے نہیں تھی. قرآن کریم میں آگے مقصد کے صرف حضرت لقمان علیہ السلام کے بیٹے کے لیے نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے. میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، ہماری اولاد کے لیے بھی ہے، ہماری نسلوں کے لیے بھی ہے، قیامت آنے والے سارے لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. یہ اس لیے کہ وہی زمین اور آسمان کا مالک ہے اور زندگی اور موت کا مالک ہے، اس لیے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. اور اسی لیے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں 21 اور 22 نمبر میں آیا تھا، یا ایھا الناس. صرف ایمان والے بندوں کو خطاب نہیں ہے، پوری دنیا والوں کو خطاب ہے. اے لوگوں، میری صرف پرستش کرو تو صرف میری پرستش کرو، کیونکہ میں نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا ہے، ساری مخلوق کو میں نے پیدا کیا ہے. زمین کو میں نے بچھا دی، آسمان کو میں نے بنایا، آسمان سے پانی میں نے برسایا، تمہارے لیے پھلوں کو میں نے نکالا، روزی کا انتظام میں نے کیے. اس لیے جب جانتے ہو تو جان بوجھ کر کے میری پاک ذات کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. شریک کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. اور شرک سے بچو گے تو چاہے میں گناہ تمہارے معاف کر دوں، تمہاری بخشش کر دوں، میری قدرت کی بات ہے، میری رحمت کی بات ہے. بس اللہ سے دعا کرتا اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.